بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم دوستو۔ دوستو اگر آپ کو ہماری یہ ویڈیو پسند آئے تو ہمارے چینل کو سبسکرائب اور ویڈیو کو لائک کرنا نہ بھولیے گا۔ دوستو سلطان محمد فاتح کا اصل نام سلطان محمد ثانی تھا، جو ترک عثمانی خلیفہ سلطان مراد دوم کے ہاں 20 اپریل 1424 یعنی 26 رجب 831 ہجری کو پیدا ہوا تھا۔ سلطان محمد کا نسب یہ تھا: سلطان محمد ثانی بن سلطان مراد دوم بن سلطان محمد اول بن سلطان بایزید یلدرم بن سلطان مراد اول بن سلطان اور خان غازی بن عثمان خان بانی سلطنت ترکان عثمانیہ۔ سلطان محمد فاتح سلطنت عثمانیہ کا 7واں فرمانروا تھا، جس کا نام تاریخ میں فاتح قسطنطنیہ کے طور پر مشہور ہوا۔ چونکہ قسطنطنیہ کی فتح کی بابت نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی احادیث موجود تھیں، جن میں سے کہ پہلی احادیث کے تحت وہ پہلا لشکر جو قسطنطنیہ پر حملہ کرے گا اس میں شامل ہر سپاہی، ہر شخص مغفرت یافتہ ہوگا، جبکہ دوسری حدیث میں مذکور ہے کہ تم یقیناً قسطنطنیہ پر فتح کر لوگے۔ یہ فاتح فوج بھی اچھی ہوگی اور اس کا امیر بھی بہترین ہوگا۔ بس دوستو یہی وہ جذبہ تھا جس کے تحت مسلمانوں نے صحابہ کرام کے دور سے ہی قسطنطنیہ فتح کرنے کی خواہش دل میں رکھی۔ مسلمانوں کا پہلا لشکر سیدنا معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے عہد خلافت میں 48 ہجری میں بری اور بحری دونوں راستوں سے قسطنطنیہ بھیجا گیا۔ اس لشکر میں بڑے بڑے صحابہ کرام شامل تھے، جن میں سیدنا ابو ایوب انصاری، سیدنا عبادہ بن صامت، ابو الدرداء، سیدنا عبداللہ بن عمر، سیدنا عبداللہ بن زبیر اور سیدنا عبداللہ بن عباس قابل ذکر ہیں۔ اس لشکر کی سپہ سالاری سیدنا معاویہ نے اپنے بیٹے یزید بن معاویہ کے سپرد کی تھی۔ قسطنطنیہ کی فصیل قدرتی طور پر نہایت مضبوط تھی اور وہاں کی سخت سردی مسلمانوں کے لیے ناقابل برداشت تھی۔ اسی سبب حصار کے باوجود مسلمان اس وقت اس شہر کو فتح کرنے میں ناکام رہے۔ سیدنا ابو ایوب انصاری نے وہی شہادت پائی اور امیر لشکر یزید بن معاویہ کو وصیت کی کہ دشمن کے علاقے میں میری لاش لے جا کر فصیل کے نیچے دفن کرنا۔ اسی طرح کچھ اور مسلمان بھی شہید ہوئے اور شہر فتح نہ ہو سکا۔ بنو امیہ کے دور میں 2 بار اور بنو عباس کے دور میں ہارون الرشید خود 1 لاکھ فوج لے کر قسطنطنیہ پہنچا، لیکن وہاں کی ملکہ نے سالانہ جزیے پر صلح کر لی۔ آل عثمان نے جب ایشیائے کوچک میں اپنی سلطنت قائم کر لی تو یورپی بادشاہوں کے ساتھ ان کی مسلسل زور آزمائی جاری رہی۔ قسطنطنیہ کے علاوہ پورا بلقان عثمانیوں کے ہاتھوں فتح ہو گیا۔ بایزید یلدرم پہلا عثمانی سلطان تھا جس نے قسطنطنیہ کا محاصرہ کیا۔ پھر محمد فاتح کے والد سلطان مراد ثانی نے اس کو فتح کرنے کی کوشش کی، مگر وہ بھی کامیاب نہ ہو سکا اور اپنی یہ خواہش لیے کہ قسطنطنیہ اس کے ہاتھوں فتح ہو دنیا سے چلا گیا۔ دوستو دراصل قسطنطنیہ وہ شہر تھا جو 1000 سال تک مشرق و مغرب کے لوگوں کی نگاہوں کا مرکز بنا رہا۔ اس کا محل وقوع، معتدل آب و ہوا، محفوظ بندرگاہیں، کشادہ بازار، صاف سڑکیں، بلند عمارتیں، عظیم الشان گرجا گھر، مضبوط قلعے اور تجارتی اور ثقافتی اہمیت کی وجہ سے تمام عالم میں اس شہر کو ممتاز حیثیت حاصل تھی۔ رومی قانون اور یونانی فلسفے سے دنیا کو متعارف کروانے میں اس شہر کا بہت بڑا ہاتھ تھا۔ یہاں کی کتب خانے اور درسگاہیں دنیا بھر میں مشہور تھے۔ اس کی بندرگاہ میں آس پاس اور دور دراز کے ملکوں کے تجارتی ساز و سامان سے بھرے ہوئے جہازوں کی ریل پیل رہتی تھی۔ روس، ہنگری، جرمنی، اٹلی، ہسپانیہ، سرویا، البانیہ، بلغاریہ، یونان اور دیگر ایشیائی ممالک کے ہزاروں باشندے یہاں آباد تھے، جنہوں نے اس شہر کو بین الاقوامی حیثیت دے دی تھی۔ اس وجہ سے ہر زمانے میں بیرون دنیا کی نظریں اس پر لگی رہیں اور اس شہر نے حملہ آوروں کی بے طرفِ چوٹوں کو برداشت کیا۔ مسلسل جنگی حالات نے اس شہر کی اقتصادی اور عسکری قوت میں پہلے والی بات نہ رہنے دی۔ قسطنطنیہ میں بادشاہ کی حیثیت ایک ایسے ڈکٹیٹر کی رہی جسے سیاسی اختیارات کے علاوہ روحانی پیشوائی بھی حاصل رہی۔ 14ویں صدی عیسوی قسطنطنیہ کی عیسائی حکومت کے لیے اچھی ثابت نہ ہوئی۔ خود عیسائی ممالک جو رومن کیتھولک فرقے سے تعلق رکھتے تھے، انہوں نے یونانی سلطنت کے بہت سے علاقے چھین لیے۔
کانسٹنٹین شہنشاہ قسطنطنیہ نے لاکھ چاہا کہ عیسائی ریاستوں کو ساتھ ملا کر متحدہ قوت سے ترکی کو یورپ کی سرزمین سے نکال دے، مگر اس کی یہ کوشش برابر نہ ہوئی۔ آخری دور میں اس کی ریاست صرف چند میل کے اندر محدود ہو کر رہ گئی تھی اور قسطنطنیہ ایک ایسا دارالحکومت بن گیا تھا جو خود ہی پورا ملک بھی تھا۔ اس پر متضاد یہ کہ فوج، قبائل کے سردار، سرکاری حکام اور گرجاؤں کے پادری سبھی سازشی طبیعتوں کے مالک تھے۔ ان حالات کے باوجود بھی کانسٹنٹین ترکوں کو نقصان پہنچانے کا کوئی موقع ہاتھ سے جانے نہ دیتا تھا۔ مسلمانوں کے ساتھ معاہدوں کو توڑتا تو گویا ان کی تاریخ کا حصہ تھا۔ سلطان محمد کے والد سلطان مراد ثانی سے صلح کر لینے کے بعد بھی کانسٹنٹین کا یہ حال تھا کہ ادھر سلطان مراد کی آگ بند ہوئی اور ادھر اس کے بیٹے سلطان محمد کو دھمکی دینا شروع کر دی۔ بس سلطان محمد فاتح نے برسر اقتدار آتے ہی سب سے پہلے اندرونی معاملات پر اپنی گرفت مضبوط کی۔ اس کے بعد اس نے فیصلہ کیا کہ اب قسطنطنیہ کو تسخیر کرنے کا وقت آ گیا ہے، ورنہ یہ ایک تلوار کی صورت میں مستقل سلطنت عثمانیہ کے سر پر لٹکا رہے گا۔ اس کے علاوہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی پیشن گوئی بھی سلطان کے پیش نظر تھی۔ سلطان نے پہلے مرحلے میں چند عیسائی ریاستوں سے صلح کا معاہدہ کیا اور قسطنطنیہ سے صرف 5 میل کے فاصلے پر ایک قلعے کی تعمیر کا کام شروع کرا دیا۔ اس کی تعمیر کا مقصد عیسائیوں کے بحری بیڑے کی نقل و حرکت پر نظر رکھنا اور ساتھ ہی ساتھ کسی قسم کی کمک کے راستے کو مسدود کرنا تھا۔ جیسے جیسے قلعے کی دیواریں اونچی ہوتی گئیں، سلطان اس میں جدید ترین اسلحہ جمع کرتا رہا۔ قلعے کی حفاظت کے لیے بڑی توپیں بھی ڈالی گئی۔ ادھر سلطان کو عیسائیوں کی جانب سے مسلسل دھمکیاں ملنے لگی اور صورتحال کشیدہ ہونے لگی، یہاں تک کہ ایک فوج نے آ کر قلعہ اناتولیہ حصار پر دھاوا بول دیا، لیکن قلعے میں متعین فوج نے اسے شکست دی اور عیسائی افواج لاشیں چھوڑ کر پسپا ہونے پر مجبور ہو گئیں۔ کانسٹنٹین نے حالات کا رخ دیکھ کر کہ سلطان اب آمادہ جنگ ہے، عیسائی ریاستوں سے رجوع کیا اور مذہب کے نام پر امداد کی درخواست کی، لیکن چند 100 سپاہ اور شرابوں کے تحفے کے سوا یورپ کے پاس کانسٹنٹین کو دینے کے لیے کچھ نہ تھا۔ اس کے پیچھے ترکوں کا خوف اور مذہبی تعصب دونوں ہی کار فرما تھے۔ قیصر کانسٹنٹین نے پیش کی تیاریوں کے سلسلے میں سامان رسد اور غلہ جمع کرنا شروع کیا۔ قسطنطنیہ کا شہر مثلث یعنی ٹرائنگولر تھا، جس کے 2 حصے پانی میں گھرے ہوئے تھے۔ ایک حصہ گولڈن ہارن اور دوسرا بحر معمور کہلاتا تھا۔ خشکی سے حملہ صرف تیسری طرف سے ہی ہو سکتا تھا۔ اس جگہ کو دشمن کے حملوں سے بچانے کے لیے 3 زبردست دیواریں تعمیر کی گئی تھیں۔ یہ دیواریں نہ صرف یہ کہ بہت موٹی تھی، بلکہ ان پر مضبوط برج بنے ہوئے تھے۔ ان دیواروں کے درمیان 60 فٹ کا فاصلہ تھا اور ان کے بیچ نہایت چوڑی اور سینکڑوں فٹ گہری خندق تھی۔ یہ دیواریں 5ویں صدی عیسوی میں اس وقت کے بادشاہ نے تعمیر کرائی تھیں جنہوں نے قسطنطنیہ کو 21 محاصروں میں دشمن سے محفوظ رکھا تھا۔ سمندر کی جانب بندرگاہ کے دہانے پر ایک مضبوط آہنی زنجیر اس طرح دونوں طرف باندھی گئی تھی کہ کوئی جہاز بھی بندرگاہ میں داخل نہ ہو سکتا تھا۔ جب شہر والے خود چاہتے تھے کہ کسی جہاز کو اندر آنے دیں تو اس زنجیر کو سمندر کی گہرائی میں ڈھیلا کر کے ڈال دیتے تھے اور جہاز اندر داخل ہو جاتا تھا۔ سامنے آپ نقشے میں قسطنطنیہ کا ملاحظہ کر سکتے ہیں۔ دوستو، سلطان کو قسطنطنیہ کے حفاظتی حصار کا اور ان تیاریوں کا بخوبی علم تھا۔ وہ جانتا تھا کہ اس شہر کی فتح کے لیے ضروری ہے کہ ان دیواروں پر کامیابی سے گولہ باری کی جائے۔ چنانچہ عام توپوں پر انحصار کرنے کے بجائے اس نے ایک عیسائی انجینئر سے ایک زبردست توپ بنوائی جس میں سے 2.5 فٹ کے بڑے بڑے گولے نکلتے تھے۔ ساتھ ہی اس نے چھوٹی اور آسانی سے حرکت کرنے والی توپوں کو بنانے کا حکم بھی جاری کیا۔ ایک طرف زمینی حملے کے لیے اسلحہ تیار کیا جا رہا تھا تو دوسری طرف بحری محاصرے کے لیے 180 جہازوں کا بیڑا بھی تیار کروایا گیا۔ سلطان کو یہ بھی خیال تھا کہ کانسٹنٹین کے 2 بھائی یونان میں مقیم ہیں، عین ممکن ہے کہ وہ قسطنطنیہ کے لیے کسی قسم کی امداد لے کر پہنچے۔ چنانچہ سلطان نے فوج بھیجی جو جزیرہ نما مورچہ پر قابض ہو گئی، جس سے یونان اور قسطنطنیہ کا بحری رابطہ کٹ گیا۔ ان تمام تیاریوں سے فارغ ہو کر سلطان بالآخر اپنی 2.5 لاکھ فوج کے ساتھ 16 اپریل 1453 کو قسطنطنیہ پہنچا۔ اس موقع پر اس کی فوج کا مورال بہت بلند تھا۔ ہر کوئی شخص شہر فتح کرنے کے لیے بےتاب تھا۔ علماء اور مشائخ بھی فوج کے ساتھ آئے تھے اور مجاہدین کے دلوں کو گرما رہے تھے۔ سلطان نے اپنے ہیڈ کوارٹر پر پرچم لہرانے سے پہلے نماز پڑھی اور اس کے پیچھے مجاہدین نے بھی یہی کیا۔
نماز کے بعد فتح و نصرت کے لیے خصوصی دعائیں مانگی گئیں۔ سلطان نے جنگ شروع کرنے سے قبل قسطنطین کو پیغام بھجوایا کہ وہ شہر ترکوں کے حوالے کر دے تاکہ کسی قسم کی خونریزی سے بچا جا سکے، مگر قسطنطین نے یہ نامنظور کر دیا۔ قسطنطین کے شہر کو حوالہ کرنے سے انکار کے فوراً بعد محاصرہ شروع ہوا اور قسطنطنیہ کو خشکی اور سمندر دونوں اطراف سے گھیر لیا گیا۔ سینٹ رومانوس کے دروازے کی طرف سے فصیل کچھ کمزور تھی، جس کے پیش نظر یہاں پر متعین افواج اپنا پورا زور لگا رہی تھی۔ سلطان کی خاص فوج ینیچری اور عیسائیوں کے درمیان زبردست مارکارائی ہو رہی تھی۔ سلطان کی بھاری توپیں بار بار فصیل میں شگاف ڈالتی، مگر یونانی اس کی فوری مرمت کر دیتے۔ ایک دفعہ سلطان نے اپنی فوج کو خندق کے کنارے تک لے جا کر کئی جگہ سے خندق کو پاٹنے کے راستے بنائے۔ اس کوشش میں عثمانی فوج فصیل تک جا پہنچی، مگر عیسائیوں نے روغن جلا جلا کر ان پر پھینکنا شروع کیا۔ مجبوراً انہیں واپس لوٹنا پڑا۔ اب سلطان نے ایک اور تدبیر آزمائی۔ لکڑی کے اونچے اونچے برج بنوا کر ان کے نیچے پہیے لگوا دیے۔ ان میناروں کے ساتھ ساتھ ایک لمبی سیڑھی اوپر کے حصے سے بنی ہوئی تھی۔ ان میناروں کو خندق کے کنارے لے جا کر اور اس سیڑھی کو اوپر سے اٹھا کر دوسرا سلا قلعے کی دیوار پر رکھ دیا گیا۔ اس طرح خندق کے پاٹنے کے لیے پل بنایا گیا۔ جب عثمانی سپاہی اس پر چڑھ کر فصیل تک پہنچنے کی کوشش کرنے لگے تو عیسائی محصورین نے ان میناروں پر جلتے ہوئے گولے پھینک کر ان میں آگ لگا دی۔ اس طرح یہ تدبیر بھی ناکام ہو گئی۔ 18 اپریل کو عثمانی فوج اور یونانیوں میں گھمسان کا رن پڑا، لیکن یونانی سپاہ نے زبردست مدافعت کی، جس کی وجہ سے ترکوں کو پیچھے ہٹنا پڑا۔ دوسری طرف اسی روز کی بحری جھڑپ میں یونانیوں کے بڑے بڑے بحری جہازوں کو نقصان پہنچانے کی غرض سے جب ترکی بیڑا آگے بڑھا تو شدید گولہ باری کی وجہ سے اسے خاصا نقصان اٹھانا پڑا۔ نیز سمندروں کے گرد زنجیروں کو کاٹنے میں بھی عثمانی ناکام رہے۔ 2 دن کے بعد چنیوا سے جہاز مدد لے کر پہنچے تو ترکوں نے انہیں سمندر میں گھیر لیا، مگر ہوا اچانک اس طرح چلی کہ اطالوی جہاز عثمانی جہازوں کے درمیان سے راستہ بناتے ہوئے قسطنطنیہ کی بندرگاہ میں داخل ہو گئے۔ دوستو، لگاتار ناکامیوں نے سلطان کے عزم میں کمی کرنے کے بجائے اسے مزید کوششوں پر آمادہ کیا۔ اس بار وہ قسطنطنیہ فتح کرنے کا پختہ ارادہ لے کر آیا تھا۔ اب وہ رات دن اس فکر میں رہتا کہ ان حالات میں جب بری اور بحری فوجیں اپنا زور لگانے کے باوجود کامیاب نہیں ہو سکی ہیں، کون سا لاہ عمل بہتر رہے گا۔ کافی سوچ و بچار کے بعد سلطان اس نتیجے پر پہنچا کہ گولڈن ہارن پر واقع بندرگاہ کی طرف سے شہر کی فصیل نہ زیادہ اونچی ہے اور نہ خندق مضبوط۔ اگر اس طرف سے حملہ کیا جائے تو کامیابی کے امکانات زیادہ ہیں، لیکن مسئلہ یہ تھا کہ گولڈن ہارن کے دہانے پر ایک زبردست زنجیر اور مضبوط یونانی بحری بیڑا موجود تھا جو ترکوں کو کسی صورت وہاں داخل نہ ہونے دیتا۔ سلطان چاہتا تھا کہ کوئی ایسا طریقہ اختیار کیا جائے کہ یونانی بحری بیڑے سے تصادم ہوئے بغیر اس کے جہاز گولڈن ہارن پہنچ جائیں۔ اس کے لیے ایک عجیب و غریب خیال اس کے ذہن میں آیا کہ بیڑے کے ایک حصے کو خشکی کے راستے گولڈن ہارن پہنچایا جائے۔ آبنائے باسفورس، جس کو باسفورس اسٹریٹ بھی کہتے ہیں، اور گولڈن ہارن کے بیچ میں خشکی ایک پٹی تھی جس کی لمبائی 10 میل تھی۔ یہاں کی زمین ناہموار تھی اور اس میں جگہ جگہ چھوٹے چھوٹے درختوں کے جھنڈ تھے۔ سلطان چاہتا تھا کہ خشکی کے اس حصے میں سمندری جہاز چلیں اور بندرگاہ تک پہنچ جائیں۔ اس نے اپنے انجینئروں کے سامنے جب یہ تجویز رکھی تو ششدر رہ گئے، مگر سلطان نے ان کو قائل کر لیا۔ چنانچہ انہوں نے ٹیلوں کو ہموار کیا اور جنگل سے درخت کاٹ کر ان کے تختے بنوائے، پھر ہزاروں جانور ذبح کر کے ان کی چربی اور تیل ان تختوں پر ملوا کر اس طرح بچھا دیا گیا کہ ان پر کشتیاں چڑھا کر انہیں کھینچا جا سکے۔ 22 اپریل کی رات قسطنطنیہ کے لیے بہت سخت تھی۔ عثمانی توپیں گرج گرج کر آگ کے کولے اگل رہی تھیں تاکہ یونانی اپنی پوری توجہ اس طرف مرکوز رکھیں۔ دوسری طرف سلطان کے آدمی تیل ملے تختوں پر کشتیاں پھسلا پھسلا کر راتوں رات 70-80 کشتیوں اور چھوٹے جہازوں کو خشکی کے راستے گولڈن ہارن تک پہنچانے میں کامیاب ہو گئے۔ جب صبح اٹھ کر شہر نے ترکی بحری بیڑوں کو گولڈن ہارن میں موجود پایا تو ان کی حیرت و اضطراب اور خوف و ہراس کی انتہا نہ رہی۔ ان کی سمجھ میں نہ آتا تھا کہ باہری زنجیروں اور جنگی جہازوں کے مضبوط سلسلے کو ہٹائے بغیر ترکوں کی یہ کثیر التعداد کشتیاں کس طرح ان کے سروں تک پہنچ گئی۔ قسطنطین کو جب عثمانی بیڑے کے بندرگاہ میں داخل ہونے کی خبر ملی تو صدمے سے نڈھال ہو گیا۔ بحری تاریخ کا ناقابل یقین معجزہ ہو چکا تھا۔ پہرے صورت قسطنطین نے اپنے جہازوں کو ترکوں پر حملہ کرنے کا حکم دیا، مگر ترک جہاز چھوٹے تھے
اور جہاں لنگر انداز تھے وہاں خلیج بہت کم گہری تھی۔ اس گہرائی میں یونانیوں کے بڑے بڑے جہاز داخل بھی نہ ہو سکتے تھے۔ ان جنگی جہازوں کی خوبی خرابی میں بدل گئی۔ جب محاصرے کو 51 روز گزر گئے تو سلطان نے آخری اور فیصلہ کن حملے کا فیصلہ کر لیا۔ اس سے قبل وہ قسطنطین اور اہل شہر کو بچانے کی ایک کوشش ابتدا میں ہی کر چکا تھا۔ اس نے اپنے ایک سردار اسفندیار اوغلی کے ذریعے قسطنطین کو پیغام بھجوایا کہ اگر وہ شہر اس کے حوالے کر دے تو اسے اور تمام اہل شہر کو ہر طرح کے تحفظ کی ضمانت دی جاتی ہے، اور خود شہنشاہ کو ترکوں کے مقبوضہ جزیرہ نما موریا منتقل ہونے اور اپنی مرضی کے مطابق حکومت کرنے کی آزادی ہوگی۔ اس پیشکش کو نامنظور کرنے کی صورت میں شہنشاہ یہ اہل شہر کی جان و مال کی کوئی گارنٹی نہیں ہوگی۔ 27 اور 28 مئی کی درمیانی شب رات بھر عثمانی فوج کے خیموں میں چراغ رہا۔ مجاہدین عبادت کرتے رہے۔ سارے کیمپ میں جوش و خروش نظر آ رہا تھا۔ دوسری جانب اہل قسطنطنیہ بھی جہازوں کی آمد کے بعد اپنے مستقبل سے مایوس نظر آ رہے تھے، اور بڑے متوقع حملے کی اطلاع انہیں مل چکی تھی۔ ان کی رات بے چینی اور اضطراب میں کٹی۔ شہنشاہ قسطنطین سینٹ صوفیہ کے گرجے میں عورتوں مردوں کے ساتھ پہنچا اور خدا سے اپنے گناہوں کی معافی مانگی، پھر ایک ولولہ انگیز تقریر کی۔ قسطنطین کے انداز سے یوں معلوم ہو رہا تھا کہ اسے قسطنطنیہ کے ہاتھ سے چلے جانے کا یقین ہو گیا تھا۔ وہ اپنے عظیم محل کے بڑے بڑے کمروں میں گھومتا رہا، جہاں وہ اور اس کے پیشرو پاشا صدیوں سے بڑی شان و شوکت سے حکومت کرتے رہے تھے۔ اب قیصروں کا آخری قیصر ان یادگاروں پر آہے بھرتا ہوا اپنی فوج کو ہدایت دینے کے لیے روانہ ہو گیا۔ طلوع فجر سے پہلے ہی ترکوں نے حملہ کر دیا۔ فصیل کے ہر حصے پر خوفناک لڑائی چھڑ گئی۔ سب سے زیادہ سخت مارکا سینٹ رومانوس کے دروازے کی جانب ہوا۔ ترکوں کی طرف سے بے قاعدہ فوج نے حملے کی ابتدا کی۔ اس فوج کے حملے کا مقصد دشمن کی قوت مدافعت کو کمزور کر کے باقاعدہ فوج کے حملے کی راہ ہموار کرنا تھا۔ یہ مقصد کسی نہ کسی حد تک تو پورا ہوا، لیکن دشمن اس زبردست طریقے سے مدافعت کر رہا تھا کہ پسپا ہونے کے آثار نظر نہ آتے تھے۔ سلطان محمد کو اندیشہ تھا کہ اگر آج شہر فتح نہ ہوا تو ترک اس کو ناقابل تسخیر سمجھنے لگیں گے۔ چنانچہ اس نے اپنی تازہ دم فوج ینیچری کو آگے بڑھنے کا حکم دیا۔ ینیچری جو سلطان کی خاص تربیت یافتہ فوج تھی، انہوں نے پرزور طریقے سے حملہ کیا۔ آغا حسن جو ینیچری کا ایک تندرست و توانا اور قوی ہیکل مجاہد تھا، اپنے ساتھ 3 مجاہدوں کو لے کر آگے بڑھا اور فصیل پر چڑھ کر علم رہلانے کی کوشش کی۔ وہ اور اس کے ساتھ ہی یکے بعد دیگرے جام شہادت نوش کر گئے، تاہم ان کے پیچھے آنے والے دیگر مجاہدین کے لیے راستہ صاف ہو گیا۔ وہ باوجلت فصیل پر چڑھ کر شہر میں داخل ہو گئے اور سلطانی علم رہلا دیا گیا۔ ایک طرف پری فوج کو کامیابی ہوئی تو دوسری طرف پہری فوج نے بھی ایک برج پر چڑھ کر سلطانی جھنڈا لہرا دیا۔ یونانیوں میں یہ خبر جنگل کی آگ کی طرح پھیل گئی کہ شہر پر قبضہ ہو گیا ہے، اور اس کے ساتھ ہی مدافعت دم توڑ گئی۔ شہنشاہ قسطنطین نے اپنے وفادار ساتھیوں کے ہمراہ پسپائی کو روکنے، اپنے آدمیوں کو اکٹھا کرنے اور آگے بڑھ کر مجاہدین سے مقابلہ کرنے کی ناکام کوشش کی، مگر وہ خود بغیر کسی شناخت کے انتہائی بہادری سے لڑتا ہوا مارا گیا۔ اگلے روز اس کی لاشوں کے ایک ڈھیر سے برآمد ہوئی، جو محض اس وجہ سے پہچان لی گئی کیونکہ اس کے ارغوانی جوتے ایک سنہری عقاب سے مرصع ہونے کے باعث بڑے نمایاں تھے۔ 45 سالہ شہنشاہ کی موت کے ساتھ ہی سلطنت قسطنطنیہ کا چراغ ہمیشہ کے لیے گل ہو گیا۔ ظہر کے وقت سلطان محمد ثانی فاتح قسطنطنیہ اپنے وزراء، سپہ سالار اور فوج کے جلووں میں باب سینٹ رومانوس سے شہر میں داخل ہوا اور بازاروں سے گزرتا ہوا سینٹ صوفیہ پہنچا۔ دروازے پر پہنچ کر اس نے پاؤں سے جوتے اتارے اور اللہ کے آگے عاجزی کے اظہار کے لیے سر پر خاک ڈالی۔ اس کے بعد وہ گرجا گھر میں داخل ہوا اور اس کی خوبصورتی اور خوشنمائی دیکھ کر دنگ رہ گیا۔ قربان گاہ پر پادریوں نے اس کا استقبال کیا۔ سلطان نے کلیسا کے سب سے بڑے افسر کو نہ صرف یہ کہ اس کے منصب پر فائز رکھا، بلکہ مسیحوں کے باہمی مقدمات کی عدالت کے اختیارات بھی اس کو سونپے۔ اس کو مسیح برادری کے حقوق کے لیے سفارشات کرنے اور کسی قسم کی ناانصافی کی صورت میں ازالہ کرنے کا مختار بھی بنایا۔ اس کام سے فارغ ہو کر سلطان نے ایک شخص کو اذان دینے کا حکم دیا، اور اس طرح پہلی مرتبہ آیا صوفیہ کی پرشکو عمارت سے گھنٹیوں کی آواز گونجنے کے بجائے خدا کی عظمت کی صدا بلند ہوئی۔ سلطان محمد نے جب قسطنطنیہ فتح کیا تو اس وقت اس کی عمر 23 برس تھی۔ اس لحاظ سے اسے نپولین اور سکندر سے ایک گنا نسبت ہے، جنہوں نے اپنی فتوحات کا آغاز اندازاً اسی عمر میں کیا تھا۔
فتح کے بعد سلطان نے اپنے ایلچیوں کو اسلامی دنیا کے مختلف حصوں میں اس خوشخبری کے اعلان کے لیے بھیجا۔ اس مبارک خبر نے پورے عالم اسلام میں خوشی کی لہر دوڑا دی۔ قسطنطنیہ دنیا کی فتح کے بعد بھی سلطان محمد فاتح کی فتوحات کا سلسلہ جاری رہا۔ سلطان نے اپنے 23 سالہ عہد حکومت کا بیشتر وقت جنگوں میں ہی گزارا، اور شاذ ہی کوئی مہم ایسی پیش آئی ہوگی جس کے بعد اس کی مقبوضات میں کوئی نیا علاقہ شامل نہ ہوا۔ یونان، سرویا، بوسنیا، کرمانیا، البانیا، کریمیا اور ٹورنٹو جو اٹلی کے قریب کا ایک شہر ہے، اسی کے دور حکومت میں تسخیر ہوئے۔ سلطان اپنی فتوحات میں مصروف تھا کہ پیغام اجل آ گیا، اور وہ 886 ہجری میں 51 برس کی عمر میں دنیا سے رخصت ہو گیا۔ سلطان کی تجہیز و تکفین اس مشہور مسجد میں ہوئی جسے اس نے قسطنطنیہ میں تعمیر کروایا تھا۔ سلطان محمد فاتح کی وفات عالم اسلام کے لیے افسوسناک اور یورپ کے لیے خوشی کا باعث تھی۔